دا پروگرام اس وقت ہمارے آج کے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. صنعت کار ہیں, تاجر رہنما ہیں میاں عتیق صاحب. سر یہ بتائیے کہ آپ نے بزنس کس پوائنٹ سے سٹارٹ کیا, اور آج تو ماشاءاللہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اس بات کا احساس بھی ہے کہ یو آر این انڈسٹریلسٹ, اے میجر کائنڈ آف انڈسٹریلسٹ, لیکن کہاں سے سلسلہ سٹارٹ ہوا؟ دیکھیے جی, اٹ واز وے بیک اباؤٹ 35 years بیک, جب میں نے اپنے فادر کو جوائن کیا. تو کہہ لیجئے کہ وی اسٹارٹیڈ فرام اسمال شاپ ایز اے ریٹیلر. سو بٹ چونکہ اللہ مغفرت فرمائے میرے والد صاحب کی, ان کا ویژن تھا, ان کی سوچ تھی, وہ خود بھی سیلف میڈ آدمی تھے, میں بھی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے سیلف میڈ مین, اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ. الحمدللہ ٹوڈے آئی ایم رننگ اے گروپ آف کمپنیز, جو میرا اپنا ڈریم آل اوور پاکستان ہم لوگ, ہمارے پروجیکٹس ہیں ماشاءاللہ. سو تو اسٹارٹ تو میں نے ایسے کیا. ورڈ آپ نے یوز کیا ہے جی, اٹ واز اے ڈریم. تو یہ ڈریم ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے, لیکن اس ڈریم کو پھر ریالٹی میں کنورٹ کرنا یہ بڑا مشکل ہے, اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی چیزیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنی خواہشات وہ حاصل کر لیتے ہیں. تو پھر یہ کس طرح سے موٹیویشن تھی, کیسے انرجیز تھی, کوئی پلاننگ تھی, کس طرح سے؟ اب آپ یہ سوال مت پوچھیے گا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ اکثر یہ سوال ہونے والا ہے, یہ بھی بہت جلد ہونے والا ہے. نہیں جی, وہ بھی آپ درست فرما رہی ہیں. دیکھیے, جہاں تک کامیابی ہے تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کرے, اور ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے, موٹیو کیا ہے, اور پرائرٹیز کیا ہیں. میں نے ہمیشہ ترقی کو اپنا مقصد بنایا, اپنا موٹیو بنایا. ویئر ایز آج جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ شاید پروفٹیبلٹی کو اپنا مقصد بناتے ہیں. میرے نظر میں منی از دی اور پروفٹ از دی بائی پروڈکٹ, یہ کوئی مین پروڈکٹ نہیں ہے. صحیح. دودھ جو ہے وہ مین پروڈکٹ ہے, مکھن اور لسی جو ہے وہ اس کے بائی پروڈکٹ ہے. بالکل صحیح. سو ہمارا موٹیو وہ اگر ہم سب لوگ یہ سوچیں, بیکاز اگین وین آئی کم ٹو اسکوائر ون, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, تو ہمیں یہ بتایا گیا, اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زندگی جو ہے وہ ایک مختصر سفر ہے. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک بہت مختصر سا سفر ہے, تو اس میں بڑے بڑے گھر بنا کر, بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر کر, بہت سے بینک بیلنس کھڑے کر کر, ریز کر کے اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو شاید ایک آپ کی فیملی کو اس کا بینیفٹ ملے گا. ویئر ایز جب ہم پہلے بچپن میں سنا کرتے تھے, آج بھی کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ, تو کیوں نہ ایسے پروجیکٹس میں کام کیا جائے کہ جو صدقہ جاریہ ہوں, جن کا اجر آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی ملے. سو آئی آلویز ورک, مائی پرائرٹیز ور دس. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر میں نئے پروجیکٹ لگاتا ہوں, نئے پروجیکٹس میں آتا ہوں, تو میرا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو روزگار دینا ہے, اور اس فیکٹری کو, اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانا ہے. اور یقین مانی کہ یہ خلوص نیت اگر ہر انسان میں ہو تو رزق کا وعدہ تو خدا نے کیا. جی ایگزیکٹلی. اور اگر نیت صاف ہو, لگن سچی ہو, اور لوگوں کی فلاح کا انسان کے ذہن میں خیال ہو, تو خدا پھر بہت نوازتا. دیکھیے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہیں, تو ہمارے سب کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آئیدر میں اپنی رسپانسبلٹیز کو ڈیلیور کر رہا ہوں یا نہیں. اب وہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں, جب تک ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا تو ہم کیا اپنی ڈائریکشن بنائیں گے, کیا ہم خواب دیکھیں گے, ان خوابوں کو, ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر کیسے امپلیمنٹیشن کریں گے, کیا پلاننگ کریں گے. اسی طرح میں لے کر چلتا ہوں کہ خدا کرے کہ ہمارے جو رولرز ہیں, جو ٹاپ باسز ہیں, ان کا موٹیو یہ بنے کہ انہوں نے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے.
اپنے لیے تو آٹومیٹک ہو جائے گا ان کو, ہو جاتا ہے, اپنی جگہ ہوتا ہے, وہ کس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اصل میں ہوتا کچھ اس طرح سے کہ ہم سرفیس لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں جہاں پروفٹ ہے, جہاں منی ہے, ہم اس ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں. اب وہ یہ کہ وہ ایک بے مہار اونٹ ہے, جہاں پہ اسے اپنی پسند کی چیز نظر آئے گی وہ اس طرف چل پڑے گا, لیکن کوئی پراپر ڈائریکشن ہم نہیں اپنی ڈیفائن کر پاتے. جی بالکل. اچھا چلیں, پروفٹ بھی کمانا ٹھیک ہے, پروفٹ بندہ کمائے, لیکن پروفٹ کمانے کے چکر میں ہم لوگ کوالٹی پہ تو کمپرومائز اس قدر کر جاتے ہیں, کوالٹی رہتی نہیں ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا دودھ کا, مطلب اس طرح کی بہت سی انڈسٹری ہے, چلیں کھانے پینے کی چھوڑ دیں, تعلیم چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں, ادویات تک ہم لوگ جعلی بنا دیتے ہیں. نہیں, اس کی وجہ ہے جی, شاید اس کے قصوروار ہم ہیں اور اس سے زیادہ حکومت ہے. بے شک. کیا وجہ کہ کیوں ایسے کلیئر کٹ رولز نہیں بنتے کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو غلط کام نہ کر سکے. اور اس کے لیے جہاں تک بات ہے, میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو بہت زیادہ ضرورت ہے, آج کے وقت کی جو ضرورت ہے, وہ وہی لوگ جو گراس روٹ لیول پر ہیں, جو چھوٹے سے, جو کراچی میں, اسلام آباد کے نہیں, کیونکہ اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ تو تھاؤزنڈز آف گز کے گھروں میں رہتے ہیں, جو 100 گز کے ایک فلیٹ میں, 2 کمروں کے فلیٹ میں یا 200 گز کے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں, جنہوں نے ایک بہت چھوٹے سے لیول سے ریز کیا, جب وہ نیشنل اسمبلی میں جا کر بیٹھتے ہیں, جب وہ سینٹ میں جا کر بیٹھتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ جو قانون بنائیں گے وہ اس طرح کا قانون ہوگا کہ جس میں جو 98% آبادی ہے ہمارے ملک کی, جیسا کہ قائد تحریک ہمارے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اگنور کیا 98% آبادی کو, جو 2% ایلیٹ کلاس آف دا کنٹری ہے, ہمیشہ وہ رول بھی کرتی رہی اور اس نے اپنے لیے, اپنے جیسوں کے لیے سب کچھ کیا, اور ساری چیزیں انجوائے کی انہوں نے اپنی پوری لائف میں, کر رہے ہیں, قانون کو انہوں نے کر رہے ہیں, سمجھا. بالکل صحیح. آج ہی کی بات ہے, دیکھیں ہمیں ضرور اپنے گرد و نواح میں دیکھنا چاہیے. آج انڈیا میں نئی رولنگ پاس ہوئی ہے کہ حالانکہ ان کا جو ترقی کا لیول ہے, ان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ دنیا کے بیسٹ سٹیٹس میں سے آتے ہیں. صحیح. ہمارے تو کہیں ہیں ہی نہیں ہیں. ایکچولی وی آر, ہمارا ڈیولپمنٹ ریشو اس وقت میں 3.6 ہے, کوٹ ہم 4.5 کر رہے ہیں, جو جب سے ملک بنا ہے اگر ہم ایوریج میں دیکھیں تو سب سے کم اس وقت ہے. بے شک. بالکل. پھر یہاں ایک پولیٹیکل بات آئے گی جو کہ ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں آج کل ایک بہت زیادہ عام ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کوئی دوسرے لوگ جو وہ ہیں آ جائیں. یہ نہیں طریقہ ہے. دیکھنا یہ ہے عوام کو, مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی فیکٹری کب چلاتا تھا, کیسے چلاتا تھا, آج مجھے کس طرح کی ہرڈلز ہیں, اور وہ ہرڈل صرف میرے ایک مالک کے سر پہ نہیں ہے, میرے جو انڈائریکٹلی انوالو, کہ وہاں پر جو ڈیلی ویج کے لوگ ہیں وہ بیچارے صبح آتے ہیں, 8 گھنٹے کے لیے بجلی نہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں, وہ دن کی سیونگ نہیں ہے, تو وہ کس طرح اپنا گزارا کریں گے. تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آنے والے الیکشن میں, یہاں میں آپ کی وساطت سے تمام لوگوں کو جو اس وقت الیکشن سے بھاگتے ہیں, ہم کیوں اپنے ووٹ کی ویلیو کو نہیں سمجھتے. جب آپ صحیح لوگوں کو لے کر آئیں, آپ کراچی کی ترقی دیکھیں, پچھلے 5 سال میں, 8 سال میں کتنی زیادہ ترقی ہے. کیا وجہ ہے, کتنے انڈر پاس بنے ہیں, کتنے نئے جو ان کے راستے بنے ہیں. اس وقت سگنل گیا ہوتا تو آج 4 گھنٹے ہمیں وہاں ایئرپورٹ سے لے کے وہاں تک جانے میں لگتے. لیکن یہی پلاننگ ہے جو ہمیں اوور آل ملک کے لیے چاہیے. تو جس نے کام کیا عوام کو چاہیے اس کا ساتھ دے, اور جس نے کام عوام کے لیے نہیں کیا, اپنے لیے کیا, الیکشن میں آگے سے آگے ہو کر وہ اس کو سائڈ پر کریں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ہماری یوتھ کے نام کو یہ پیغام دینا چاہیں گے اس مایوسی کے عالم میں کہ بڑے مایوس ہیں, سبھی لوگ بڑے گھبرائے نظر آتے ہیں, انارکی ہے پورے پاکستان میں. دیکھیے کہیں گے پھر وہی بات ہے, یوتھ کے لیے تو ایک ہی میسج ہے جی, کہ دے شوڈ بی ویری کلیئر کہ انہوں نے کیا بننا ہے. بے شک. آنے والے فیوچر میں کوئی بھی جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ یہ سوچے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن I should be a bright star.
صحیح. اگر آپ اپنے پروفیشن میں ہی کامیاب نہیں ہیں اور آپ دوسری چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ویری سوری ٹو سے وہ کچھ بھی نہیں. مطلب آپ تو ینگسٹر کو جو بھی کریں. لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے والد صاحب, میں حالانکہ کاروبار میں نہیں آنا چاہتا تھا, میرا مائنڈ کچھ اور تھا, لیکن میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ تم کچھ بھی کرو, کسی پروفیشن میں چل جاؤ, ڈاکٹر بنو, وکیل بنو, انجینئر بنو, آرکیٹیکٹ بنو, انڈسٹریلسٹ بنو, کچھ کرو, لیکن یو شوڈ بی برائٹ اسٹار آف دیٹ پروفیشن. بالکل صحیح. جب آپ کا موٹیو یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے پروفیشن میں کامیاب ہونا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی ڈیڈیکیشن لیول بھی بڑھے گا, پھر آپ اس طرف کو جائیں گے. اور آنے والے دور میں ہمیں اگر ہمارے ملک کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ یوتھ ہے, اور اس کے ساتھ جو ہماری 51% ہمارے قوم کا 51% وہ لیڈیز ہیں, خواتین ہیں. صحیح. اگر خواتین ہر شعبے میں نہیں آئیں گی تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ہو, اور یا آپ کا انٹرسٹ زندگی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو, آپ ڈاکٹر بننا چاہیں, انجینئر, اینکر پرسن, وٹ ایور آپ جو بھی کرنا چاہیں, مقصد صرف اتنا ہو کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ, پوری جد و جہد کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ آپ کو ایک شاگرد بن کے نہیں سیکھنا, بلکہ ایسا سیکھنا ہے کہ آپ کل ایک استاد بن سکیں, کل آپ کسی کو سکھا بھی سکیں. اور بات سکلین اس پہ آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے بینگ این انڈیویجول ایز اے پرسن, ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پہلے محسوس کرنا ہے, ان کا احساس کرتے ہوئے اپنی رسپانسبلٹیز کو پہلے انجام دینا ہے.